لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. بقرہ جو قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے، ایک بہت اہم ترین آیت ہے جس میں تمام انسانوں کو خطاب ہے، جس سے آپ کو اسلام سمجھ میں آئے گا. واٹ از اسلام؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. یہ بھی دنیا میں جو مذہب بیزار لوگ ہیں ان کے لیے سب سے بورنگ کام رب کی عبادت. کہتے ہیں تعلیم کو فوکس کرو، ٹیکنالوجی کو فوکس کرو، یہ کرو وہ کرو. عبادت نجی مسئلہ ہے. ہر مذہب میں کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں، کچھ عبادت نہیں کرتے، تو چلو ٹھیک ہے کر لو، ٹھیک ہے نہیں کرو، تمہاری مرضی ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں، یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے سارے انسانوں، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، مسیحی ہو، یہودی ہو، ملحد ہو، ساری دنیا کے سارے انسانوں، اعبدوا ربکم. غلامی تم نے کس کی اختیار کرنی ہے؟ اللہ نے اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ اللہ کو اللہ کہنے میں انسانوں کا اختلاف ہے. کیا خیال ہے؟ کوئی کہتے ہیں وہ اللہ ہے، کوئی کہتے ہیں اللہ. کہتے ہیں چھوڑو اس بحث کو، اللہ ہے یا کوئی اور ہے. رب تو ہے نا تمہارا جو تمہیں پالنے والا ہے. یہ کائنات ایسے تھوڑی چل رہی ہے. کوئی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور رب کا مطلب تمہیں پال رہا ہے، تمہاری دیکھ بھال کر رہا ہے. دیکھ بھال کرنے کے بغیر یہ سارا نظام عالم چل نہیں سکتا تھا. دیکھ بھال کر رہا ہے. کیسے دیکھ بھال کر رہا ہے؟ اس کی اللہ نے بتایا، الذی خلقکم، سب سے پہلے اس نے تمہیں بنایا. تم خود بخود نہیں بن گئے، خود ایسی چیزیں بن نہیں سکتی. والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو بھی کس نے بنایا ہے؟ اسی نے بنایا جن کی تم اولادوں میں ہو. اور وانزل من السماء ماء، یہ جو اس دنیا میں نظام بنا ہوا ہے نا، آسمان سے پانی برس رہا ہے، اس نظام کو بنانے والا کون ہے؟ ہر جگہ ہر خطے پہ تھوڑی دنیا میں چاند پہ بارش ہوتی ہے بھائی، مریخ پہ بارش ہوتی ہے. تو بارش صرف کہاں ہوتی ہے؟ حیات صرف کہاں ہے؟ زمین پر. اور قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو ہم نے کس سے بنایا؟ پانی سے. اس پانی کا انتظام ایسا کیا، ایک سمندر بنا دیا کڑوا، لیکن اس سمندر سے بادلوں کو اٹھاتا ہے اور پوری دنیا میں برساتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ رب ہے جس کی عبادت کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں. بہت سے سائنسدان پڑھے لکھے لوگ کہیں گے کیا عبادت، کیا دقیانوسی. اللہ کہتے ہیں یہ صرف یہ ریسرچ کر کے یہ بتا سکتے ہیں بارش کیسے ہوتی ہے، پانی ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ کیسے ہے. یہ سارا نظام چلانے والے یہ نہیں ہے. نظام چلانے والا کون ہے؟ رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. اس کی عبادت کرو، وہ ہم سب کا مشترکہ رب ہے. وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور اس پانی سے طرح طرح کے پھل پیدا کر دیے اس نے. یہ بھی کتنی عجیب بات ہے یا نہیں؟ پانی برستا ہے، گوبر اور مٹی کے ملاپ سے گندم پیدا ہوتی ہے. اس پانی سے گندم کو دیکھو، گوبر مٹی کو دیکھو، پانی کو دیکھو کوئی مناسبت ہے؟ پانی برستا ہے، گوبر مٹی ملتی ہے، اس سے جو پیدا ہوتی ہے، اس سے گھاس پیدا ہوتی ہے، اسی سے خربوزے پیدا ہوتے ہیں، اسی سے تربوز پیدا ہوتے ہیں، اسی سے کینو پیدا ہوتے ہیں، اسی سے انار، مالٹے، طرح طرح کے ثمرات کا مطلب بے شمار طرح کے پھل اور ثمرات، نتائج پیدا ہوتے ہیں. رزقا لکم، جس کو تم کھاتے ہو. یہ پانی کی بنی ہوئی چیزیں خود بخود نہیں بن رہی. کون بنا رہا ہے؟ اللہ. تو اس کی عبادت نہیں کرنی چاہیے؟ ہر ایک کے لیے ٹائم ہے، اس کے لیے تمہارے پاس ٹائم. یا عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں ہے، مکمل اس کی غلامی میں آ جاؤ، اپنے آپ کو حوالے کر دو اس کے. فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، اور اس خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. غیر مسلموں میں نے کیا کیا؟ جو ملحد ہیں وہ تو مانتے ہی نہیں خدا کو، ان سارے دلائل کا انکار کر دیتے ہیں. اور جو مانتے ہیں وہ اس خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں. تو جو محبت خدا کو دینی چاہیے، گائے کو دے دی، بتوں کو دے دی، چوہوں کو دے دی، بندروں کو دے دی، سانپ کو دے دی، سورج کو دے دی، چاند کو دے دی. اللہ کہتے ہیں لا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے برابر کسی کو مت ٹھہراؤ. یہ کوئی بھی اس کائنات کو بنانے میں اور چلانے میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے. سب تمہاری طرح مخلوق ہیں، عاجز ہیں. کیوں ان کے سامنے جھکتے ہو؟
تم اشرف المخلوق ہو، سب سے برتر ہو، سب سے برتر جھک کس کے سامنے رہا ہے؟ جو تمہارے غلام ہے. قرآن میں دوسری جگہ کیا آتا ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں زمینوں میں ہے تمہارے لیے، تمہارے لیے مسخر ہے، سرونٹ ہے. جب اللہ نے ان سب چیزوں کو ہمارا نوکر کہہ دیا تو ابھی ہمارے لیے مقدس ہوئی؟ باس اپنے نوکر کو مقدس سمجھتا ہے؟ کہے گا بھائی یہ خدمت کے لیے، مقدس نہیں ہے. یہ جس کی خدمت کی جا رہی ہے مقدس اور برتر وہ ہوتا ہے. یہ کائنات، سورج چاند ہماری خدمت کریں گے، گائے ہماری خدمت کرے گی، ہم ان کو مقدس نہیں مانیں گے، یہ ہمارے غلام ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ کہتے ہیں لا تجعلوا للہ اندادا. پہلی آیت میں بتایا کہ عبادت صرف اس اللہ کی ہوگی، یعنی عبادت کرو اللہ کی. دوسری میں بتایا کرو بھی صرف کس کی؟ اس کی. جب یہ آیتیں ہم پڑھتے ہیں نماز میں، خدا کی قسم اتنا سکون ملتا ہے کہ اے اللہ تیرا کتنا فضل ہو گیا، تو نے ہمیں عبادت میں بھی لگا دیا، اور صرف کس کی عبادت میں؟ اپنی عبادت. نماز میں ہم صرف کس کے سامنے جھکتے ہیں؟ اللہ کے سامنے. سجدہ کس کے سامنے؟ اللہ کے. تو خدا کی قسم ایمان سے بڑی اور اسلام سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. جن کے پاس اسلام نہیں ہے نا، یا تو وہ خدا کی عبادت نہیں کر رہے، اور اگر کر بھی رہے ہیں تو خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے. تو اللہ نے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، خدا کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اب اللہ نے اتنا بڑا حکم دے دیا نا کہ میری عبادت کرو. عبادت میں کیا ہے؟ 5 نمازیں ہیں، رمضان کے روزے ہیں، پھر زکوٰۃ، خیرات، صدقات اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پھر نظر کی حفاظت، زنا سے بچنا، شراب سے بچنا، سارے احکام. یعنی اپنے آپ کو مکمل کس کے حوالے کر دیا؟ اللہ کے. تو آدمی کہتا ہے پتہ نہیں اللہ کہہ بھی رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے، ایسا تو نہیں مولوی صاحب لگا رہے ہو اپنی طرف سے. جب بہت بڑا آرڈر آتا ہے تو انسان تحقیق کرتا ہے کہ یہ آرڈر باقی ایس ایچ او صاحب کا ہے بھی کہ نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کو حکم دیا ایس ایچ او صاحب نے آ جا بھائی، آپ مصروف تھے، میں نے کہا یار اپنی مصروفیت چھوڑ کے جاؤں گا، پہلے فون کر کے معلوم تو کر لوں ایس ایچ او صاحب نہیں بلایا ہے، یہ پرچہ انہوں نے ہی دیا ہے، کسی اور کا تو نہیں ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. تمہیں اگر شک ہے نا کہ یہ کلام جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس کے تردد ہے تمہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی سورت تم بھی لے آؤ نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن لے آئے، تو تم بھی کچھ تھوڑا سا لے آؤ نا. آج تک مجھے ایک بات بتاؤ، ایسی کتاب وجود میں آئی ہے جس کا انداز بیان اتنا سلیس، اتنا خوبصورت، جس کے مضامین اتنے پاکیزہ، اور جس میں موٹیویشن اتنی پاورفل ہو کہ 1400 سال پہلے ایک آیت نازل ہوئی کہ جو رمضان کا مہینہ پائے روزے رکھے، 1400 سال بعد بھی اس پہ عمل ہو رہا ہے. دنیا کی کسی کتاب میں ایسی موٹیویشن ہے؟ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.